بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 88 اور اس سبق میں ہم شروع کرتے ہیں باب الرجعہ، یعنی ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے کہ طلاق رجعی کے بعد شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، تو بار بار یہ ذکر آتا رہا کتاب الطلاق میں۔ تو اب ہم اس رجعت کے احکام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طلاق پہلے ہوتی ہے، رجعت اس کے بعد ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو آخر میں ذکر کر رہے ہیں۔ طلاق رجعی کے بعد عدت کے دوران رجوع کرنے کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم باب کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اس باب الرجعت کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہم پڑھیں گے شروط الرجعہ، یعنی رجعت کی شرائط کیا ہیں وہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ نمبر 2 انواع الرجعہ، رجعت کی اقسام ہم پڑھیں گے کہ فعلی اور قولی کی طرف ہم اس کی تقسیم کریں گے۔ رجعت کے مستحبات، یعنی مستحب طریقہ کیا ہے رجوع کرنے کا، وہ دیکھیں گے۔ اور الاختلاف بین الزوجین فی الرجعہ، رجوع کے اندر اختلاف ہو گیا، شوہر کہتے ہیں میں نے رجوع کیا ہے، عورت کہتی ہے رجوع نہیں کیا، عدت گزر چکی ہے، تو اس اختلاف کو بھی ہم دیکھیں گے۔ الاختلاف بین الزوجی و زوجتہ الامہ، شوہر اور اس کی بیوی جو باندھی ہے، آزاد نہیں ہے، اس کے درمیان اختلاف ہو جائے رجعت کے بارے میں۔ اس طریقے سے وقت و انقطاع الرجعہ، رجعت کے منقطع ہونے کا وقت۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ثبوت الرجعت ضمناً، ضمناً رجعت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے احکام المطلقۃ الرجعیہ، یعنی مطلقہ رجعیہ کے کچھ اور احکام ہوں گے، انشاءاللہ اس کو ہم اس باب کے آخر میں ذکر کریں گے۔ اب ہم رجعت کی کچھ شرائط بھی جان لیتے ہیں کہ کون سی وہ شرائط ہیں جن کی وجہ سے شوہر اگر رجوع کرے تو اس کا رجوع درست ہو جائے گا۔ نمبر 1 طلاق صریح، طلاق جو ہے وہ صریح الفاظ کے ساتھ دی جائے، یعنی طلاقہ مادے کے ساتھ دی جائے تو تب اس کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ یا چند کنایہ الفاظ ہیں، اعتدی، استبرئی رحمکی، انت واحدہ، ان الفاظ سے اگر طلاق دی ہو تو اس میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہوگا، طلاق رجعی ہوگی۔ دوسری شرط رجعت کی یہ ہے کہ طلاق مال کے مقابلے میں نہ دی ہو، طلاق ویسے ہی شوہر نے دے دی ہو۔ نمبر 3 طلاقیں 3 سے کم ہوں، 3 طلاقیں ہوں گی تو وہ اگرچہ صریح الفاظ کے ساتھ بھی دی جائے وہ بھی پھر وہ مطلقہ مغلظہ ہو جائے گی، طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4 عورت مدخول بہا ہو، یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہو۔ اگر عورت غیر مدخول بہا ہے تو وہ تو ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر عدت بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 5 رجعت عدت کے دوران ہو، عدت گزر گئی ہے پھر رجعت نہیں ہو سکتی، پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، عدت کے دوران رجعت ہو سکتی ہے۔ تو رجعت کہتے ہی اسے ہیں کہ شوہر جب 1 طلاق یا 2 طلاق صریح الفاظ میں دے دے تو بغیر نکاح کو تجدید کیے عدت کے دوران شوہر اس کے ساتھ اپنے زبانی طور پر کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ کے بعد تم میری بیوی ہو، یا یہ کہ فعلی طور پر ہم بستری وغیرہ یا بوسہ وغیرہ دے کر رجوع کر لے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ رجوع ہو گیا۔ تو مزید کچھ جو اس کے احکامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کتاب سے جانیں گے۔ باب الرجعہ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، اب ساری شرائط دیکھیں ایک ہی جملے میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق دے دے اپنی عورت کو تطلیقتاً رجعیتاً، یعنی ایک تو یہ کہ طلاق صریح الفاظ سے ہو اور رجعی طلاق ہو، 1 ہو یا 2 ہوں، دیکھیں 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، 3 نہیں ہونی چاہیے، 3 سے کم ہونی چاہیے۔ فَلَهُ أَن يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے اپنی عورت سے، اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے اس کی عدت کے دوران، یہ بھی ایک شرط ہے عدت کے دوران۔ اور ساتھ ہی یہ 2 شرائط ہیں کہ مدخول بہا ہو عورت، ظاہر ہے کہ عدت ہی تب ہوگی کہ وہ مدخول بہا ہے، اور اس طریقے سے مال بھی اس سے نہ لیا ہو، اس کا تذکرہ بھی اس میں چونکہ اگر ہوتا تو پھر وہ بھی ذکر کرتے، تو مال بھی نہ ہو، تو یہ کل 5 شرائط ہو جائیں گی۔ رضیت بذالک او لم ترضى، عورت اس رجعت کے اوپر راضی ہو یا راضی نہ ہو،
دونوں صورتوں کے اندر رجوع ہو جائے گا. اور تو کرنا چاہتی ہو کہ یہ شوہر میرے سے رجوع کرے، پھر بھی اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، سورہ طلاق کے اندر ہے. تو اس میں یہ کہ تم طلاق کے بعد ان کو روکے رکھو، اگر روکنا چاہو تو روک رکھو، ورنہ ان کو اچھی طریقے سے رخصت کر دو. تو اب یہ روکنا، امساک، یہ رجوع ہی کی صورت میں ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلقاً ہے من غیر فصل، عورت راضی ہو یا نہ ہو، اس کی تفصیل نہیں ہے، صرف مردوں کو حکم ہے کہ تم رجوع کر سکتے ہو. ولا بد من قیام العدہ، اچھا عدت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس دوران رجوع کرے گا. لأن الرجعۃ استدامۃ الملکی، کیونکہ رجعت حناف کے نزدیک ملکیت کو باقی رکھنا ہے، کیونکہ پہلے والی ملکیت عدت کے اندر ختم نہیں ہو چکی ہوتی، وہ باقی یعنی وہ ہوتی ہے وہاں پر موجود، اسی کو مزید آگے باقی رکھنا ہوتا ہے. تو رجعت احناف کے نزدیک ملکیت کو باقی رکھنا ہے، دائمی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھتے نہیں کہ انہ سمی امساکن، قرآن میں اس کو امساک کہا ہے. امساک کا معنی کہ تم ان کو روکے رکھو، مطلب یہ کہ ابھی تک وہ موجود ہیں آپ کے پاس تو مزید بھی روکے رکھو. وَهُوَ الْإِبْقَاء، وہ ہوتا ہے باقی رکھنا، امساک کا مطلب ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ، بس یہ جو استدامت ہے یعنی عورت کو باقی رکھنا نکاح میں، یہ عدت کے دوران ہو سکتا ہے، کیونکہ عدت کے دوران من وجہ بھی نکاح باقی ہوتا ہے بہت سارے احکام کے حق میں. لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، کیونکہ عدت کے گزر جانے کے بعد تو پھر ملکیت ہی نہیں رہتی شوہر کی، اور مل کے نکاح باقی ہی نہیں رہتی، تو پھر اس کو باقی رکھنے کا مزید کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے عدت کا ہونا ضروری ہے. والرجعۃ، اب یہ تو تھا شرائط رجع، اب رجعت کی انواع شروع ہوگی. دوسری چیز کہ وہ کتنی قسمیں ہیں، تو پہلی قسم ہے قولی رجعت. والرجعۃ ان یقول، یہ کہے کہ راجعت کی، میں نے تیرے سے رجوع کر دیا، اگر وہ سامنے موجود ہے، قسم نہیں ہے تو راجعت امراتی، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا. وہذا صریح فی الرجع، یہ الفاظ رجعت کے اندر صریح ہیں، ظاہر ہے کہ راجع مادہ استعمال کر رہا ہے. ولا خلاف فیہ بین الائمہ، اس میں ائمہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ قولی رجعت سب کے نزدیک درست ہے. امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فعلی رجعت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ او یطأھا او یقبلھا، اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، اس کو بوسہ دے دے، او یلمسھا بشہوۃ، شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے، او ینظر الی فرجھا بشہوۃ، اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھ لے، تو یہ فعلی شہوت، یہ فعلی رجعت ہو جائے گی. ھذا عندنا، یہ احناف کے نزدیک ہے فعلی رجعت. کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تصح الرجعت الا بالقول مع القدرۃ علیہ، رجعت صرف اور صرف قول کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، فعل کے ذریعے سے نہیں سکتی، باوجود شرط کہ قول کے اوپر قدرت ہو. دلیل دیتے ہیں لأن الرجعت بمنزلۃ ابتداء النکاح، کیونکہ رجعت وہ ہے کہ نئے سرے سے نکاح کرنے کی مرتبے میں ہے. نئے سرے سے جب نکاح کرنا، چونکہ ابھی سے اس سے پہلے طلاق کی وجہ سے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا تھا، اور اب رجعت کے بعد ہم بستری کرے گا تو گویا کہ اس سے پہلے حرام تھی عورت اور اب حلال ہو رہی ہے. تو لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ وطی حرام تھی، تو لہٰذا اب گویا کہ ایک نئے سرے سے اس کو وہ حلال کرنے جا رہا ہے. تو جب شروع میں نکاح ہوتا ہے تو اس میں فعلی ایجاب و قبول نہیں ہوتا بلکہ قولی ضروری ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی قولی ہی رجوع ہوگا. وعندنا، احناف فرماتے ہیں کہ ہوا استدامۃ النکاح، یہ ابتداء نکاح نہیں ہے، رجعت استدامۃ النکاح، یعنی نکاح کو باقی رکھنا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ رجعت جو ہوتی ہے وہ اس کو امساک کہا گیا ہے قرآن میں، اور امساک کا معنی ہوتا ہے عورت کو روکے رکھنا، مطلب ہے کہ پہلے سے موجود ہے مزید اس کو باقی رکھنا. جب استدامت النکاح ہے احناف کے نزدیک، تو اس کو آگے بھی انشاءاللہ ہم ان قریب ذکر کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ والفعل قد یقع دلالۃ علی الاستدامۃ، لہٰذا کبھی کبھار فعل جو ہوتا ہے وہ بھی کسی چیز کو باقی رکھنے کے اوپر دلالت بن سکتا ہے، جیسے کہ کما فی اسقاط الخیار، جیسے کہ خرید و فروخت کے اندر مشتری مثلا خیار لگاتا ہے کہ مجھے 3 دن کا خیار شرط دے دیں، میں سوچ سمجھ کر پھر آپ سے یہ مبیع خریدوں گا. پھر وہ 3 دن کے اندر اگر جا کر مطلب اگر وہ باندھی ہے تو اس کو جا کر اس کے ساتھ بستری کر لیتا ہے، یہ مبیع ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو منہ سے بولا نہیں ہے، صرف استعمال کیا ہے، تو یہ فعلی یہ اسقاط ہے، گویا کہ اپنے خیار کو ساقط کر رہا ہے فعلاً.
کوئی اس نے منہ سے نہیں بولا. تو لہٰذا کیا مطلب کہ ملکیت تو پہلے سے اس کے اوپر آ گئی تھی بیوی کے اوپر، لیکن اب صرف فعلی طور پر اس نے اس ملکیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ بھائی میں راضی ہوں اس کے خریدنے پر. تو بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پہلے سے نکاح من وجہ باقی ہے اور اسی کو باقی رکھنا چاہتا ہے، تو یہ استدامت مل کے لہٰذا فعلاً بھی ہو جاتے ہیں. وَالدَّلَالَةُ فعلاً، اور یہاں پر جو دلالت ہوگی یعنی رجت جو فعلی طور پر جو رجت ہے جو دلالت کرے گی یا جو دلیل بنے گی نکاح کو باقی رکھنے پر، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا فعل ہوگا جو نکاح کے ساتھ خاص ہو، یعنی ایسا فعل شوہر اس کے ساتھ کرے جو منکوحہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور وہادی الافعال تختص بھی، اور یہ جو ابھی افعال ہم نے ذکر کیے، بوسہ دینا، چھونا، ہم بستری کرنا، تو فرماتے ہیں یہ ایسے افعال ہیں کہ جو نکاح کے ساتھ ہی خاص ہیں، خصوصاً فی حق الحرہ، بالخصوص آزاد عورت کے حق میں، کہ اس کے ساتھ تو بغیر یہ تینوں افعال، یہ سارے افعال غیر نکاح کے کیے ہی نہیں جا سکتے کسی اجنبی عورت سے. تو مطلب یہ کہ نکاح ہی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ نکاح کو باقی رکھنے کے لیے یہ افعال جو ہیں وہ رجوع کے لیے بہترین دلالت بنیں گے. خلاف المس والنظر بغیر شہوہ، یہاں پہ دیکھیں فرمایا تھا کہ فعل رجوع تب ہوگا کہ ینظر الی فرجہا، عورت کی، یعنی ایک قید تو یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور دوسرا ہے کہ بشہوۃ، شہوت کے ساتھ دیکھے. اب یہ جو دوسری قید ہے اس کے بارے میں پہلے مزید تفریعات لا رہے ہیں. لہذا بخلاف مسی والنظر بغیر شہوت، فرماتے ہیں بخلاف اس کہ جب عورت کو بغیر شہوت کے چھوا یا بغیر شہوت کے اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے رجت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا کہ ایسا فعل ہونا چاہیے جو نکاح کے دوران کیا جا سکتا ہے، نکاح کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ شہوت کے ساتھ دیکھنا یا شہوت کے ساتھ چھونا ہوتا ہے. لأنه قد يحل بدون نکاح، کیونکہ بغیر شہوت کے دیکھنا اور بغیر شہوت کے چھونا تو کبھی کبھار بغیر نکاح کے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر، اگر لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ چھو سکتا ہے مریضہ کو اور اس کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں. یا اسی طریقے سے جیسے ختنہ کے دوران جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. کما فی القابلۃ والطبیب وغیرہما، جیسے کہ ذکر کر دیا کہ دائی جو ہے وہ وہ شرمگاہ کو دیکھتی ہے، یا اس طریقے سے طبیب ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، وغیرہما، اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی یعنی ختنہ وغیرہ کرتے وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ تو بغیر شہوت کے تو نکاح کے بغیر بھی دیکھتے ہیں. لہٰذا نکاح کے ساتھ جو افعال خاص ہیں ہمیں وہ چاہیے اور وہ شہوت کے ساتھ دیکھنا ہے. نظر الی غیر الفرج، ہم نے کہا تھا کہ بھائی شرمگاہ کی طرف دیکھیں، اور فرماتے ہیں کہ لہٰذا اگر شرمگاہ کے علاوہ کی طرف کسی اور جسم کے حصے کی طرف دیکھا ہے تو اس سے رجوع ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ غیر فرج کی طرف دیکھنا تو کبھی کبھار دو ایک ساتھ رہنے والے لوگوں کے درمیان واقعہ ہو ہی جاتا ہے، مساکینین، یعنی دو ایک ساتھ رہنے والے ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کے درمیان. تو چونکہ عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر میں ہی رہ رہی ہوتی ہے تو فرج کے علاوہ دوسرے حصے جسم کے وہ دیکھے جاتے ہیں. تو اس کو اگر ہم رجوع پر محمول کریں گے تو عورت کی رجت، عورت کی جو عدت ہے اگر شوہر اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ طویل ہوتی جائے گی، کیونکہ ہر ایک مرتبہ دیکھنے سے رجوع ہو گیا، رجوع ہونے کے بعد پھر وہ طلاق دے گا، پھر دیکھے گا، پھر رجوع ہو جائے گا، اس کی عدت تو اور طویل ہو جائے گی. والزوج یساکنها فی العدہ، اور شوہر جو ہوتا ہے اسی گھر میں ہی عورت کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے عدت کے دوران. فلو کان رجعۃ طلقها، اگر یہ بھی یعنی فرج کے علاوہ باقی جسم کے اعضاء کو دیکھنا اگر رجوع ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ شوہر تو فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے. تو جب یہ رجوع ہوتا تو اس کو پتہ چلے گا بھائی آپ نے تو رجوع کر لی ہے، لہٰذا یہ آپ کی دوبارہ بیوی بن گئی ہے، وہ پھر طلاق دے گا. طلاق دے گا تو فتطول العدت والیہا، ہو سکتا ہے کہ وہ عدت کے آخر میں چل رہی تھی، اس نے نظر اس کی پڑ گئی، پھر وہ ساری عدت ختم ہوگی، نئے سرے سے پھر طلاق ہے اور پھر عدت شروع ہوگی. تو یہ عورت کے اوپر عدت تو طویل ہو جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے. تو اس سبق کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، جو کہ ہم نے اس سبق کے اندر پورے باب کا خلاصہ بھی دیکھ لیا ہے، رجت کی شرائط بھی دیکھ لی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم رجعت کے اندر جو مستحبات ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور اس طریقے سے میاں بیوی کا آپس میں جو اختلاف ہے رجعت سے متعلق اس کو بھی دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.